مع الصادقين. وقال الله تبارك وتعالى في عظمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. محترم بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، قابل مبارکباد ہے یہ لمحات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باوجود ہماری صرف کمیوں کے باوجود، بلکہ ہمارے اندر کی مقاصمتوں، ہمارے اندر کی تقصیرات کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ہیلے میں ہم کو اور آپ کو نوازنے کے لیے اپنی زندگی کے اندر میں یہ نسبتیں عطا فرمائی ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قانون کو یہ بیان فرمایا کہ جو میری طرف میں چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف میں دوڑ کر آتی ہے. جو میری طرف میں چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف میں دوڑ کر آتی ہے. تو اس معنی کے اندر میں بندوں کو چلنے کا ارادہ کرنا پڑتا ہے. اگر بندہ اپنی ذات کے ساتھ چلنے کا ارادہ کرے تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اس کی رحمت دوڑ کر آئے گی، اور بندے چلنے کا ارادہ کریں تو حقیقت میں تو ہم چلنے کے قابل بھی نہیں ہیں. ہمارے عزم اور ہمارے ارادے اور ہماری جسمانی کمزوریاں یا ہماری اپنی دنیا کی مصروفیتیں چلنے کے ہم قابل نہیں ہیں. لیکن اللہ کی رحمت ہماری طرف میں دوڑ کر آئے اس کا بھی راستہ ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ محروم نہیں فرماتے اپنے بندوں کو، بندوں پر بڑے مہربان ہیں. جو چل بھی نہیں سکتا صرف چلنے کا ارادہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی چلنے والوں میں شامل فرما کر اپنی رحمتوں کو اس کی طرف میں دوڑا دیتے ہیں. اب ان محفلوں کے اندر میں آپ حضرات کے ذہنوں کے اندر میں یہ بات ہے کہ ذکر کی مجلسیں ہیں، اسی کے ساتھ بھی مجلسیں گویا کہ تتمہ، اور گویا کہ یہ مجلسیں اس کی تیاری ہے کہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے. اور اہل ہندوستان کا یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ اور مہینوں کو تو یہ یاد رکھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہندوستان والوں کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور میرے آقا دو جہاں کے مالک کا بڑا انعام، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو دوڑایا اپنے محبوب کے محبوب کی صورت میں. سلطان الہند خواجہ خواجگان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے ساتھ میں تیار کیا گیا، اور پھر اللہ کا نظامی ہے، نظام ولایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو منتخب کرتا ہے پہلے. چنانچہ بخاری شریف کی وہ مشہور و معروف حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنی ولایت کے لیے، اپنی دوستی کے لیے قبول فرماتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے عرش الہی پر اعلان کرتا ہے کہ دیکھو فرشتے کہ فلاں دیہات میں، فلاں شہر میں، فلاں ملک کے اندر میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنایا، پسند کیا، تم بھی اس سے محبت کرو، میں اس سے محبت کرتا ہوں. چنانچہ عرش الہی کے فرشتے آسمانی دنیا کے فرشتوں پر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے فرشتوں ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، تم بھی ان سے محبت کرو. یہ محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے اولیاء کے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے دلوں میں پیدا کی جاتی ہے. اور اس کا نظام یہ ہوتا ہے کہ پھر عرش الہی کے فرشتوں اور پھر آسمانی دنیا کے فرشتے، حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ پھر زمین کے فرشتوں پر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ نے اس کو اپنا دوست بنایا. عرش الہی کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اولیاء کا کیا مقام ہوتا ہے؟ صرف لفظ ولی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر بنیادی طور پر میرے بچوں اتنا اگر سمجھ لو
جو ولی کو نہیں پہچان سکا وہ صحابہ کو نہیں پہچان سکتا، جو صحابہ کو پہچان نہیں سکا وہ پنجتن پاک کو نہیں پہچان سکتا، اور جو پنجتن پاک کو نہ پہچان سکا خدا کی قسم وہ نالین پاک مصطفیٰ کو نہیں پہچان سکتا، اور جو نالین پاک مصطفیٰ کو نہیں پہچان سکا اللہ کی عرش و کرسی کی قسم وہ رب کو نہیں پہچان سکتا۔ پہچان کی اصل چابی تو اولیاء سے شروع ہوتی ہے، اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے اولیاء کو پہچاننا تمہارے بس کی بات نہیں، لیکن کم از کم ان سے محبت کرنے والے بنو اور ان کا ساتھ دینے والوں، ان کے ساتھ میں رہنے والے بنو۔ حکم دیا بالاہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ فرشتوں کے ساتھ میں رہو، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا، ناقدری کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں لیکن سمجھنے کے لیے، کہ خوب عبادت کرنے والوں کے ساتھ میں رہو یا خوب ذکر کرنے والوں کے ساتھ میں رہو، یا یہ نہیں فرمایا کہ خوب جہاد کرنے والوں کے ساتھ میں رہا کرو، یا خوب علم کو حاصل کیے ہوئے لوگوں کے ساتھ میں رہو۔ یا ایھا الذین آمنو، تاکید کے ساتھ نے فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، کے سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے کون ہیں؟ قسم کھا کر اگر کہا جائے تو اس ہندوستان کے سرزمین پر سب سے بڑی سچوں کی ذاتوں میں سب سے اعلیٰ درجے پر سلطان الہند خواجہ خواجگان کی ذات ہے، جن کی صداقت اور جن کی سچائی کی تصدیق مدینہ پاک سے ہوئی ہے، اور جن کی سچائی کی تصدیق عرش الہی سے ہوئی ہے۔ خوش قسمتی ہماری اور تمہاری یہ ہے کہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سلطان الہند کا میں نام لے رہا ہوں تو آپ کو تو دل میں خوشی محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن بہت سے بیچارے ہمارے وہ بھائی بھی ہیں کہ سلطان الہند کا نام اگر لو تو ان کے دلوں کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ صرف یہ کہیں گے ہاں ولی تھے، اپنی جگہ تھے، ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ بدعقیدوں سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور خدا مجھ کو اور آپ کو بدعقیدوں کی صحبت سے بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ سچوں کے ساتھ رہو، اس کا مطلب کیا ہوا کہ بدعقیدوں سے جو تمہارے عقائد کو خراب کرے ان سے دور رہو، ان سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، سچوں کے ساتھ رہو، جھوٹوں سے دور رہو۔ اور جھوٹے کون؟ کہ جھوٹے وہ ہیں جو حقیقت کچھ ہو اس کو بنا کر کچھ پیش کیا جائے۔ حقیقت تو معلوم ہوگی اولیاء سے دین کی، لیکن جو دین کا دعویٰ کر کے اولیاء کے نظاموں سے کاٹ کر دین کو سمجھائے وہ اصل میں دین کے سمجھانے والے جھوٹے ہیں۔ مخالفت مت کرو، لعنت مت کرو، لیکن سچے اس کی ضد جھوٹے ہیں۔ سچے اگر اولیاء ہیں تو جھوٹے کون ہیں؟ جو دین کو اولیاء کی نسبتوں سے ہٹا کر اپنی بات پر، اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی قابلیت پر اور اپنے مسلک و جماعت پر دین کو سمجھائے۔ اولیاء جو دین کو سمجھاتے ہیں ان کے سمجھانے کا راستہ پنجتن پاک کے واسطے سے نالین پاک مصطفیٰ اور قرآن اور رب کی ذات ہوتی ہے، اور دین کو سمجھانے والے وہ جھوٹے جو ان سارے واسطوں کو چھوڑ کر وہ یہ کہہ دے کہ قرآن ہمارے پاس میں ہے، تو بچے قرآن تو تیرے اوپر خدا نے نہیں اتارا، اور پھر تو جب قرآن کو نہیں سمجھ سکا تو سمجھائے گا کیا؟ یہ تو جھوٹا پن ہے، جھوٹا ہے جو جھوٹ کہہ رہا ہے اور جھوٹ کے اندر میں امت کو مبتلا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اس زمانے کے اندر میں اللہ نے، ہم سچے نہیں ہیں یقیناً، لیکن سچوں کے ساتھ تو ضرور ہے کہ سلطان الہند کی ذات ہے تو دل ان کے ساتھ میں ان کی محبتوں کو لیا ہوا ہے، اور اس کی پہچان کیا کہ ان کا نام لینے سے محبت ہی دل میں پیدا ہوتی ہے، فاصلہ پیدا نہیں ہوتا۔ اگر تم اور میں تحدیث نعمت ہی آج ادا کر لے ہم اور آپ، تمہارے میرے باپ دادا کا نام لو تو ذرا سوچنے میں پڑیں گے کہ آخر اتنی تعریف ہمارے بابا کی، ہمارے دادا کی یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ شاید کوئی غرض ہوگی، یا کوئی تو بھی آگے قرض مانگنا ہوگا، یا تو کوئی اور مدد کروانی ہوگی۔ شک آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن بالمقابل اس کا سلطان الہند خواجہ خواجگان کا تذکرہ ہمارے سامنے کیا جائے تو وہاں پر یہ شک قریب بھی نہیں گزرے گا، اور دل کو خوشی ہوگی کہ ہمارے آقا سلطان الہند سیدنا سرکار خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں تو دل مطمئن ہوگا اور خوش ہوگا۔ کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے اور میرے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سچا تو بنا دیا کہ وہ سچوں کو قبول کرنے والا ہے۔
سچوں کو اگر ہاضمہ اچھا ہو تو اچھی غذا کو بھی قبول کرے گا، اگر ہاضمہ خراب ہو جائے تو غذا تو دور کی بات ہے، گولی کو بھی برداشت نہیں کرے گا، وہ اکاری کر دے گا۔ اسی طریقے سے اگر سچوں کا تذکرہ ہم کو اگر ہضم ہو رہا ہے تو یہ ہمارے اور تمہارے قلب کے ہاضمے کے سچے ہونے کی علامت ہے۔ اس پر خدا کا شکر ادا کرو کہ غریب نواز کا تذکرہ ہو رہا ہے تو پھر ہم کو الٹی نہیں آ رہی ہے، ہمارا دل خوش ہو رہا ہے، اور پھر اس کے آگے جی چاہتا ہے کہ اور سنیں، آپ کی منقبتیں سنیں، آپ کا تذکرہ سنیں، اور آپ کی نسبتوں کو سنیں اور آپ کی نسبتوں کو حاصل کرے کہ وہ دل چاہ رہا کہ نہیں چاہ رہا۔ تو یہ سچے دل کے قریب ہونے کی علامت ہے کہ تمہارا اور میرا قلب اور دل اس قابل ہے کہ سچوں کے ساتھ رہنے کے قابل ہو چکا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اس نعمت کے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ ابھی 1-2 دن کے اندر میں شروع ہوگا۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ اہل ہندوستان والوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اور دو جہاں کے مالک ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قیامت تک کے لیے امت پر سب سے بڑے انعام کا مہینہ ہے۔ انعام کا مہینہ ہے، کیوں کہ حقیقت یہی ہے کہ دو جہاں کے مالک نے اپنی پہچان کے لیے اور پہچان کی سند کے لیے جس ذات کو اپنی بارگاہ سے اس ہندوستان کے اندر میں بھیجا وہ سلطان الہند خواجہ خواجگان کی ذات ہے۔ کیوں ہے کہ نہیں ہے؟ تو صرف یہ نہیں کہ ولی بن کر آئے، بلکہ آپ تو قاصد رسول ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ ولی باصفا و بکمال بن کر آئے، اولیاء کے امام بن کر آئے، یہ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قیامت میں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہندوستان کے کسی مسلمان کی نجات خواجہ خواجگان کے نسبت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور یہ حقیقت ہے، اعتماد کیجئے کہ ہندوستان کا کوئی مسلمان جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے ایمان کا راستہ خواجہ خواجگان کی چوکھٹ سے نہ گزرتا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی محبت ان کے دل میں ہو۔ اس کے بالمقابل میں اگر الرجی ہو جائے یا ان کے نام سے دوری ہو جائے، نعوذ باللہ اگر ان کے بارے میں بھی اور کوئی جذبہ پیدا ہو جائے تو عقیدوں کی تو پہلے اصلاح کرنی پڑے گی، ورنہ نجات مشکل ہو جائے گی۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، تمہارا اور ہم پر اتنا احسان اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر استحقاق کے ہم کو اور آپ کو اپنے سچے لوگوں سے محبت کرنے والا دل عطا فرما دیا۔ اب اس دل کو اس قابل بنانے کی محنت کیجئے کہ یہ دل ان کی نسبتوں کے ساتھ میں لگ جائے اور دل کے اندر ان کی محبتیں بھر جائیں۔ اس کے لیے کسی محبت کو لینے کے لیے ظاہری سبب کیا ہوتا ہے کہ آدمی تذکرہ کرے اور ان کے تذکروں کو سنے اور پھر ان کی نسبتوں پر جڑے اور ان کی نسبتوں پر جوڑے۔ اس کی وجہ سے دل کے اندر میں پھر وہ نسبتیں حاصل ہو جاتی ہے قلب کے اندر میں۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، رجب المرجب کا مبارک مہینہ جب شروع ہوگا تو 1 تاریخ کو آپ کی اپنی خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کے اندر میں عصر کی نماز کے بعد میں پرچم کشائی ہوگی۔ اس پرچم کشائی کے اندر میں آپ حضرات بھی ضرور اہتمام کے ساتھ میں رہنا۔ 1 رجب کو انشاءاللہ آپ کو میسج دے دیا جائے گا، اطلاع دے دی جائے گی۔ کوشش یہ کیجیے کہ عصر کی نماز میں اس پرچم کشائی اس سنت کو ادا کرنے کے لیے وہاں پر رہیے۔ خواجہ خواجگان کے نام کی پرچم کشائی کی یہ سنت خواجہ خواجگان کے لخت جگر اور نور نظر اور خلیفہ اجل بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی سنت ہے۔ خواجہ خواجگان کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں وہ خلیفہ صادق اور وہ مرید کامل، وہ تو جو کاملین ہیں وہ جانیں گے، لیکن نقل تو ہم کو اور آپ کو انہی کی کرنی ہے، انہی کے نام لیوا، انہی کے غلام ہیں۔ لیکن معاملہ کیا تھا کہ اس پرچم کشائی کو بھی معمولی مت سمجھو، بلکہ اس بات کی کوشش کرو کہ کوئی مرید اس دن اس پرچم کشائی کی محفل میں محروم رہنے نہ پائے۔ کیوں کہ سلطان الہند کا جب اس دنیا سے پردہ ہوا تو بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ہر 1 رجب کو بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دہلی مہر علی شریف سے پیدل
اس نشان کو لے کر چلتے اپنے مریدوں کے ساتھ، اپنے خلیفاؤں کے ساتھ، اور اجمیر شریف پیدل پہنچتے۔ 15-17 دن کا راستہ ہوتا ہے۔ کتنے دن کا؟ 15-17 دن کا راستہ۔ ان قدموں کے، ان ذرات کے اوپر ہم اپنے پلکوں کو بچھائے تو ہماری مغفرت ہو جائے گی، جہاں پر بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر پڑے ہوں۔ کیوں بھائی، ہے کہ نہیں؟ یہ خانقاہ کے اندر میں خواجہ خواجگان جو نسبت مجھ کو آپ کو عطا فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ پہلی رجب کو وہاں پر نشان کی استادگی ہوگی، پرچم کشائی ہوگی۔ کوئی رسم نہیں ہے یہ، بلکہ ایک حقیقت ہے، یہ سعادت ہے جو خواجہ جی نے تھوڑی سی محبت کے رخ کی بنیاد پر یہ دولتیں خانقاہ کی نسبتوں کی وجہ سے مجھ کو اور آپ کو عطا فرما رہے ہیں۔ یا نہیں کہ یہ لائٹ لے لو، چلو ایسی چیز نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کون سا عمل ہے کہ جس کو سلطان الہند کے بڑے خلیفہ بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مہرولی شریف سے نکل کر، پیدل نکل کر چلتے اپنے مریدین و خلیفاؤں کے ساتھ۔ ان کے مریدین و خلیفہ کون؟ اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء، جس نے بابا قطب الدین بختیار کاکی جیسے، بابا فری الدین گنج شکر جیسے، اور بڑے بڑے خلفاء اور بڑے بڑے اولیاء کاملین اس قافلے کے ساتھ میں اجمیر شریف کو پیدل جاتے، اور جانے کے بعد میں پہلی رجب کو وہاں پر نشان کی استادگی ہوتی، نشان پیش کیا جاتا، اور اس کے بعد میں پھر وہ وہاں کے سارے نظام شروع ہو جاتے تھے عرس شریف کے، وہ تیاریاں شروع ہو جاتی تھی۔ جب نشان پیش ہو جاتا ہے تو دنیا کے اور عالم کے اولیاء کے قافلے اجمیر میں بھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آج دیکھیے اجمیر کی سرزمین کو، تو پھر انسانوں کے سمندروں کا امڑتا ہوا سمندر نظر آئے گا۔ دین کے نام پر لوگوں کے سر کثیر تعداد میں جمع ہوتے ہوں گے، لیکن جمع کرنے کے لیے اس سے زیادہ لوگ دنیا میں محنت کرتے ہوں گے، فضیلتیں سناتے ہوں گے، ترغیب دیتے ہوں گے، اور جنت بتاتے ہوں گے کہ اللہ کے راستے کی محنت کے اوپر یہ فضیلت ملے گی، اور اجتماع میں جاؤ تو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ یہ سب کچھ ہوگا نا، لیکن خواجہ خواجگان کے عرس کے اوپر آتے وہی ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، محبت کر وہی سکتے ہیں جس کو خواجہ چاہتے ہیں، اور جنہوں نے کیا میرے خواجہ خواجگان نے، ان کو نہیں، ان کی نسلوں کو نواز دیا ہے اور نوازتے رہیں گے وہ۔ چنانچہ آج اجمیر شریف 2 دن پہلے کو وہاں کے معاملات کے اعتبار سے ایک پرچم کشائی ہوئی، اس کے بعد میں وہاں کے نظام شروع ہو گئے اجمیر شریف کی، وہاں کے آستانے کے پاس کے، اور لوگوں کا ازدحام ہے کہ وہاں پر آنا شروع ہو گیا۔ یا غریب نواز، ہم دور بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دل آپ کی چوکھٹ کے قریب ہے، ہم کو اور ہم میں سے ہر ایک کو دل کو آپ کی محبت کی خیرات عطا فرما دیجیے، ایک نظر ادھر بھی ہم غلاموں پر ڈال دیجیے۔ خواجہ خواجگان کی وہ چوکھٹ اجمیر کے ان اعمال کے اندر جب وہ پرچم کشائی ہوتی ہے، وہاں کے معاملات جب چلنے شروع ہوتے ہیں، تو پھر نظر آنے والے ہی صرف نہیں بلکہ وہاں پر پہنچنے والوں میں ہزاروں اولیاء وقت کے اپنے قطب بھی ہوتے ہیں اور کاملین بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اندر میں جو نظر نہیں آنے والے ہیں ان کے نظام، کہ واہ کیا دربار ہے خواجہ تیرا، کہ جہاں پر ہر لمحے بوسہ دیتے ہیں فرشتے اور ملکوت، کہ وہ ملکوت تو لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں، اس خواجہ خواجگان کے چوکھٹ کو بوسہ دینے کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، رات و دن وہاں کا نورانی وہ ماحول۔ ذرا تصور کیجئے وہ اجمیر شریف کا وہ ماحول کا اندازہ، کتنی بڑی نعمت ہے، روحانیت کے کون سے نظام کا دروازہ ہے خواجہ خواجگان کی صورت میں اور اجمیر کی چوکھٹ کی صورت میں۔ خدا ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائے۔ اور پھر وہ تو اپنے وقت پر وہاں کی زیارت اور وہاں کی حاضری کا موقع ملے گا، لیکن یہ بھی کچھ کم نہیں ہے کہ خواجہ خواجگان نے ہم نہ پہنچنے والوں کو نوازنے کے لیے یاد کا ہی موقع عطا فرما دیا۔ یاد ہی کا تو ہوگا، اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نیت و ارادہ کیجئے کہ بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی اس سنت کو ادا کرنے کے لیے پہلی رجب المرجب کا جب چاند نظر آئے گا، اس دن انشاءاللہ خانقاہ کے اوپر پرچم کشائی ہوگی، اور پھر عصر کے بعد میں انشاءاللہ پرچم کشائی کے اندر میں سارے ہی حضرات اپنا وقت لے کر وہاں پر پہنچیں گے، اور پھر مغرب کی نماز کے بعد سے مجلس انشاءاللہ شروع ہو جائے گی، اور وہاں کا سارا نظام شروع ہو جائے گا۔
میرے دوستوں میرے بھائیوں، مبالغے کی بات نہیں، حقیقت کی بات یہ ہے کہ اگر چوکھٹ ان کی ہے، نظام ان کا ہے، تو پھر ہمارے علاقے کے اولیاء بھی یقیناً ان نظاموں کو دیکھنے کے لیے کیا خانقاہ محمدی کو نہیں آئیں گے؟ ضرور آئیں گے، آتے ہیں، نیک ارواح بھی آئے گی، اولیاء بھی آئیں گے، اور سچے اور نیک لوگ بھی آئیں گے۔ اور ان سچے اور نیک لوگوں کے اس ماحول کے اندر میں اگر تم کو اور مجھ کو روزانہ 2-2.5 گھنٹے رہنے کا موقع مل جائے تو کتنی بڑی سعادت کی چیز ہوگی۔ اس لیے اس بات کو طے کر لیجئے کہ پہلی رجب سے انشاءاللہ روزانہ مغرب کے اندر میں بالاہتمام اور پابندی کے بغیر کسی کی ترغیب کے دیے ہوئے کوشش کر کے اپنے اہل و عیال کے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی مستورات کے ساتھ میں ہم پہلی رجب سے خانقاہ کے اندر میں ہونے والی محفلوں کے اندر میں مغرب سے پہلے ہی انشاءاللہ وہاں شریک ہونے کی کوشش کریں گے۔ وہاں سارے مراسم چل رہے ہیں، وہاں پر خواجہ جی کی بارگاہ اور آپ کی چوکھٹ سے پنجتن پاک کا صدقہ لٹ رہا ہے، نارن پاک مصطفیٰ کی خیرات لٹ رہی ہے، اور پھر اسی کی نقل کے اندر میں یہاں پر ہم اگر اس بات کا اہتمام کر رہے ہوں تو میرے دوستوں میرے بھائیوں، اگر وہاں پر پر نالے ہیں تو کیا یہاں پر خطرے نہیں ملیں گے؟ انہی کی نسبتوں پر تو ہے۔ اس لیے ارادہ کیجئے اور مس مت کیجئے، اور پورے اہتمام اور نیت کے ساتھ میں کہ پہلی رجب کی انشاءاللہ پرچم کشائی کے بعد سے روزانہ مغرب سے پہلے اپنے بیوی بچوں اور اپنی آل اولاد، اپنے دوست احباب کے ساتھ میں اپنے اوقات کو فارغ کر کے، سہولتیں نہ ہو تو آٹو کر لیجئے، اور آٹو کے اندر میں اور افراد کو بھی بٹھا کر لانے کی کوشش کیجئے، مغرب سے پہلے آپ پہنچ جائیں۔ مغرب کے بعد کی محفل میں بھی رہنا ہے، 4 دن تو انشاءاللہ یہ محفل ہوگی، اور 5واں دن تو ہمارے رب کے لیے خواجہ خواجگان کی طرف سے عطا کیا ہوا وہ خاص انعام کا دن ہوگا جو خانقاہ محمدی کو عطا کیا ہے۔ 5واں دن کون سا ہوگا؟ وہ 5 رجب نہیں ہوگی بلکہ عید چشتیہ ہوگی، چشتیوں کی عید کا دن ہوگا، اور عید منانے کے لیے ہم نہیں بلکہ 500-700 کلومیٹر دور سے بھی وابستگان خانقاہ محمدی انشاءاللہ عید چشتیہ منانے کے لیے وہاں پر خانقاہ میں پہنچیں گے۔ اور 5 تاریخ کی رات میں تو عید چشتیہ کے لیے کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے، اور خواجہ خواجگان کی بارگاہ کے اندر میں وہاں کا نورانی ماحول اور وہاں کے حالات اور وہاں کا کہ آسمان کے تارے بھی زمین پر آئے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، فرشتے بھی جوغ در جوغ آتے رہتے ہیں سلامی لینے اور سلامی دینے کے لیے۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، محروم مت ہوئیے کہ جو طلب کے ساتھ اپنی چاہت کے ساتھ میں یہ فیصلہ کر لے کہ روزانہ مجھے 5 دن کے لیے اپنے آپ کو وہاں کی محفلوں میں پہنچانا ہے اور وقت سے پہلے پہنچانا ہے، طلب کے ساتھ میں کاسے دل کو آگے بڑھا کر۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے لیے تو صرف آپ کے لیے کیا کہوں، لیکن میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ خدا کی قسم عمل پر کوئی بھروسہ اور اعتماد نہیں، اور کوئی عمل تو اس قابل نہیں ہے کہ رب کی بارگاہ میں پیش کروں، لیکن صرف لے دے کہ اگر کوئی چیز باقی ہے تو خدا کی قسم صرف خواجہ خواجگان کی نسبت باقی ہے، اور وہی چشتیہ نسبت ہے۔ اگر اس کو بھی ہم نبھا نہیں سکے، اگر اس کی بھی قدر نہیں کر سکے تو پھر بچے گا کیا ہمارے پاس میں؟ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے مریدین اپنے اپنے گھر والوں کو لے کر، بچوں کو لے کر، اپنے دوست احباب کو لے کر اپنی طلب اور فکر کے ساتھ میں کاروبار کا نظام بنا دو، ملازمتوں کا نظام بنا دو، اور پھر ترتیب بنا دو کہ نہیں کیوں، کیا بات ہے بابا، بغیر دنیا کے اسباب کے بھی لاک ڈاؤن میں 1-2 سال نہیں اللہ تعالیٰ کھلایا۔ اگر 5 دن کے لیے اگر نسبت چشتیہ کے لیے لیو لینا پڑا تو لیو لے لیں، اور کچھ آگے پیچھے کرنا پڑا تو کر لیں، تو کیا خواجہ جی میرے سلطان الہند کیا تمہارا قرض باقی رکھیں گے؟ خدا کی قسم تمہاری نسلوں کو نواز دیں گے۔ اس لیے عزم مصمم کیجئے کہ وہ 5 رجب 5 دن کی تاریخ اور پھر وہ 4 دن مجلسوں میں پہنچنا بالاہتمام، ہم کو بلانے کی نوبت نہ آئے بلکہ ہم خود دوسروں کو ترغیب دے کر وہاں پر لے کر پہنچے۔ کیوں بھی کرو گے نا انشاءاللہ۔ اور 5 تاریخ کو جو چھٹی شریف کی شب ہوگی، رات میں محفل سما بھی ہوگی، اور رات میں انشاءاللہ 11 من کھچڑی کا لنگر بھی تقسیم ہوگا، اور پھر سارے یہ چشتیہ خاندان والے عید چشتیہ منانے کے لیے خانقاہ میں پہنچیں گے، اور رات کی وہاں پر محفلوں کا انعقاد ہوگا۔ خدا کی قسم ان کے در پر دنیا کے عام سخیوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہو تو دھتکار دیا جائے گا، لیکن 3 آدمی آ کر ہاتھ پھیلائے
تو بخیل بھی اپنے جیب میں سے نکال کر کچھ دے دیتا ہے. اور اتنے چشتی وابستگان اپنی چشتیہ رومالوں کے ساتھ جب خانقاہ محمدی پر دور دراز سے بوڑھے ضعیف اور بچے اور عورتیں اور بیمار یہ جب پہنچیں گے خانقاہ محمدی پر، خدا کی قسم سلطان الہند کی بارگاہ سے اس بات کی امید نہیں، عقیدہ ہے ہمارا کہ ہر ایک کو چشتی خیرات ملے گی انشاءاللہ. اس لیے موقع بڑا انمول ہے، محروم مت ہوئیے، بلکہ پورے اہتمام کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالی محمد رسول اللہ ہم سب خوب اہتمام کے ساتھ میں روز کی محفلوں میں بھی پہنچیں گے. عشاء کے بعد میں لنگر کھا کر پھر اپنے گھروں کو واپس ہونا اور 5 رجب کی اس محفل کے اندر میں پورے اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو پہنچانا ہے. کیوں بھی کرو گے نا انشاءاللہ. کونوا مع الصادقین، اللہ کا حکم ہے کہ سچوں کی سنگت کو اختیار کرو. تو پھر سچوں کے سچے سلطان الہند کی ذات ہے، ان کی صحبت اور ان کی یاد میں اولیاء کے بعد ان کی یاد ان کے قائم مقام ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ قائم مقام ہوتی ہے. گویا کہ صحبت غریب نواز میں رہنے کی وہ برکتیں تم کو مجھ کو نصیب ہوگی. اس لیے سارے ہی حضرات انشاءاللہ ان مجلسوں کا اہتمام کریں گے نا، اور کریں گے. اس کی پہچان یہ ہوگی کہ بچے ہوئے 2 روز کے اندر میں آپ حضرات اپنے دوست احباب کو اس بات کی ترغیب دے دو کہ انشاءاللہ خانقاہ میں ہونے والی نسبتوں کی محفلوں میں ہم بھی جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی آنا ہے. اس بات کی دوست احباب اپنے رشتہ داروں کے اندر میں خوب چرچا کرو اور دعوت دے دو. دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں.